کہ چلیے مان لیتے ہیں، آپ نے کہا ایسے مقام تک نجس چیز خارج ہو جائے جس کا دھونا وضو اور غسل میں واجب ہوتا ہے، اور جب اپنی جگہ پر خون چمک کر کے رہ گیا تو سالہ الی ما یطہر پایا نہیں گیا، نجاست ایسے مقام تک خارج نہ ہوئی، تو کہتے ہیں کہ جس عورت کو عورت چھوڑ دو، مستحاضہ کا تو مسئلہ خیر ہے ہی، کسی انسان کو ایک زخم ہے جو زخم برابر رس رہا ہے یا خون ہے برابر تقاطر اس کا ہو رہا ہے، یہاں پر نجس خارج ہو رہی ہے ایک ایسے مقام تک جس کے پاک کرنے کا حکم ہے وضو اور غسل میں، پھر بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ وقت کے اندر نماز ادا کرے گا، وقت میں اس کو آپ طاہر مانتے ہیں۔ تو یہاں پر خروج نجاست زوال طہارت میں مؤثر تو ہوئی نہیں، آپ نے خروج نجاست کو زوال طہارت میں مؤثر مانا تھا، تو اس کا ایک جواب تو دے دیا۔ بات ذہن میں آ گئی کہ بلا شبہ جو ہے یہاں پر اس کا حکم اب بھی ہے، بات ذہن میں آ گئی کیا؟ یعنی خروج نجاست کا حکم زوال طہارت ہے، مگر یہ حکم مؤخر ہے ایک ضرورت کی وجہ سے، کیا کہ وہ مکلف فرض کی ادا پر اس عذر کے بغیر قادر ہے نہیں، اس لیے اس کی طہارت کو طہارت ضروریہ مانا گیا، اور جیسے فرض کی ضرورت رفع ہو گئی وقت کے جانے سے، پھر طہارت زائل ہو گئی کہ نہیں زائل ہو گئی۔ دوسرا جواب یہ دیتے ہیں غرض کے ذریعے، سب اپنی اپنی سب کیا ہے تعبیریں ہیں، اور کیسے سوچتے رہتے تھے کسی بات کو کیسے ہم پیچیدہ کر دیں، چیزاں کیسے بنا دیں، اسی کی فکر رہتی تھی۔ کتاب لکھنا مقصود نہیں تھا، کیسے ہم لکھیں کچھ سمجھے نہیں۔ دیکھو بات ایک سمجھ گئے نا، صاحب جرح سائل والا کسی کو خون کا تقاطر ہوتا ہے، یہ قیاس کر رہے ہیں سلسل بول پر، کسی شخص کو پیشاب کا قطرہ مسلسل ٹپک رہا ہے، انفلات ریح کی شکایت ہے، گیس کا کوئی مریض ہے، برابر گیس خارج ہوتی رہتی ہے، اتنا وقت اس کو نہیں ملتا ہے کہ اس عذر کے بغیر وہ ایک فرض ادا کر سکے، تو اس کو کیا مانا گیا ہے؟ ایک مرتبہ وقت معذور مانا گیا، وقت میں ایک بار وضو کر لے۔ ایسے کوئی زخم رس رہا ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ نہیں ہے؟ سب چھوڑ تو صرف پیشاب والا لو، امام شافعی بھی وہاں یہ مانتے ہیں کسی کو سلسل بول کی شکایت ہے تو اس کو وقت کے اندر کیا مانا جاتا ہے؟ وہی اس کو پاک مانتے ہیں۔ بات سمجھا آپ نے کہ نہیں سمجھا؟ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ کے ہاں جو ہے سلسل بول والی صورت میں خروج نجاست پائی جا رہی ہے اور وہاں پر وقت کے اندر زوال طہارت نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے یہاں بھی جو ہے وہ خون کا خروج پایا جا رہا ہے، گیس کا خروج پایا جا رہا ہے، حدث کا خروج پایا جا رہا ہے، مگر عذر کی ضرورت کی وجہ سے یا ایک فرض کی ادا کی ضرورت کی وجہ سے وقت کے اندر اس کو کیا مانا گیا؟ طاہر مانا گیا۔ تو جو جواب آپ دیں گے وہی جواب ہم بھی دیں گے، ہمارا اور آپ دونوں کا حال کیا ہو گیا؟ برابر ہو گیا کہ نہیں ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی اس کا جواب دیا جاتا ہے غرض کے ذریعے، فَإِنَّ غَرْضَنَا التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الدَّمِ وَالْبَوْلِ، بات میں آ گئی، کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے یہاں پر جو ہے خون اور بول کے درمیان جو ہے وہ مساوات ظاہر کرنا، گویا یہاں پر خون جو ہے یہ فرع کے درجے میں ہے، کس کے درجے میں ہے؟ فرع کے درجے میں ہے، اور بول جو ہے یہ اصل کے درجے میں ہے، تو گویا یہاں پر خون اور بول کے درمیان یعنی الحاق الفرع بالاصل کرنا ہے، اور یہاں پر اصل کا جو حکم مقیس علیہ جو بول یہاں پر ہے وہاں پر آپ کے نزدیک بھی وہی حکم ہے، تو ہمارے نزدیک بھی جو ہے اسی اصل کے ساتھ یہ فرع کیا ہے؟ ملحق ہے۔ تو فرماتے ہیں ہمارا مقصود خون اور پیشاب کے درمیان مساوات کو دکھانا ہے، وَذَلِكَ حَدْثٌ، ذالکہ کا مشار الیہ جو ہے بول ہے، جس بول کو ہم نے اصل اور مقیس علیہ بنایا ہے یہ کیا ہے؟ حدث ہے۔ فَإِذَا لَزِمَ صَارَ عَفْوًا لِقِيَامِ الْوَقْتِ، اب جب کہ وہ بول لازم ہو گیا، بول وہ حدث
من البول لازم ہو گیا تو فرماتے ہیں سارا عفون، تو اب یہ لازم ہونے کی صورت میں عفو ہو گیا. کیوں؟ لقیام الوقت، وقت کے قائم ہونے کے وقت یہ معاف قرار دے دیا گیا ایک فرض کی ادا کی ضرورت کی وجہ سے. فَكَذَلِكَ ہا ہونا، تو جس طریقے سے مقیس علیہ کے اندر اسے معاف قرار دے دیا گیا ہے، ایسے یہاں یعنی خون کے اندر جب خون کا مسلسل تقاطر ہو رہا ہے، بند نہیں ہو رہا ہے، تو یہاں پر گویا جب تقاطر ہو رہا ہے تو یہاں پر گویا وہ حدث جو ہے یا خروج دم لازم ہو گیا. اور جب وہ لازم ہو گیا تو جیسے بول لازم ہو گیا تھا وقت کے قائم ہونے کے وقت وہ معاف قرار دیا گیا تھا، ایسے اس کو بھی معاف قرار دے دیا گیا. تو یہاں پر بول جو مقیس علیہ ہے اور یہاں پر بدن انسان سے خون اور اس کے علاوہ اور چیزیں جو خارج ہوتی ہیں ان کے درمیان ہمیں مساوات کو دکھانا ہے کہ جو حکم مقیس علیہ کا ہے ٹھیک وہی حکم کس کا ہے؟ وہ مقیس کا ہے. اما المعارضہ، لیکن معارضہ آپ پڑھ چکے ہیں مناظرہ کی کتابوں میں، معلل کی دلیل کے خلاف کوئی دلیل قائم کرنا، ایسی دلیل جس دلیل سے معلل کا جو مقصود ہے اور مطلوب ہے وہ باطل ہو جائے. سمجھ گئے؟ دعویٰ کیا العالم لیس بحادث اے قدیم، اس پر استدلال کیا کس سے؟ العالم مستغنی عن المؤثر وکل مستغنی عن المؤثر قدیم فالعالم قدیم. تو اب متکلم نے استدلال کیا العالم حادث اے لیس بقدیم لأنہ متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث. یہ معارضہ. ایسے مناظرہ میں تفصیل سے اس کی آپ نے 4 قسمیں پڑھی ہیں. تو معارضہ کا معنی آپ جانتے فرماتے ہیں، لیکن معارضہ فَيَّ نوعان، تو یہاں پر معارضہ کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم فرماتے ہیں معارضۃ فیہا مناقضہ، ایک قسم وہ ہے جس معارضہ ہے مگر اس کے اندر کیا ہے؟ وہ مناقضہ بھی ہے. کیا ہے؟ مناقضہ. تو اس حیثیت سے دیکھا جائے کہ معلل کے مطلوب کی نقیض پر وہ دلالت کر رہا ہے تو اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ معارضہ رکھا جاتا ہے. اور اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ معلل نے جو دلیل پیش کی ہے وہ دعوے کی دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، بلکہ وہ خود جو ہے وہ خصم کی دلیل بن گئی. کیا بن گئی؟ خصم کی دلیل بن گئی. تو اب اس کو مناقضہ بولیں گے. بعض میں آگے کہ اب یہ بطور نقص ہو گیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسری قسم معارضہ خالصہ ہے. کیا مطلب؟ یعنی جس کے اندر صرف معارضہ ہو اور اس کے اندر نقص کا کسی قسم کا کوئی معنی نہ پایا جائے کہ اس کو معارضہ فیہا المناقضہ کہا جائے. اما المعارضۃ التی فیہا مناقضہ، لیکن جس معارضہ کے اندر مناقضہ کا معنی پایا جاتا ہے فرماتے ہیں فالقلب کہنا ان کو چاہیے فہی القلب فی اصطلاح الاصول والمناظرہ. اہل اصول اور مناظرہ کی اصطلاح میں اس کا نام کیا ہے؟ قلب ہے. جس معارضہ کے اندر مناقضہ کا معنی پایا جاتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ قلب کہلاتا ہے اہل اصول اور مناظرہ کی اصطلاح میں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب فرماتے ہیں قلب کی بھی 2 قسمیں ہیں. قلب کی کیا قسمیں ہیں؟ ایک تو قلب العلت حکماً والحکم علتاً، علت معلل نے جس کو علت قرار دیا تھا اب اس کو معارض کیا قرار دے دے؟ حکم قرار دے دے. اور جس کو حکم قرار دیا تھا اس کو علت قرار دے دے. وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِّن قَلْبِ الْإِنَاءِ، یہ قلب کا لفظ ماخوذ ہے قلب الاناء سے کہ جس طریقے سے برتن کو پلٹ دیا جاتا ہے تو اب برتن کا جو اوپر والا حصہ تھا وہ کیا ہو گیا؟ نیچے ہو گیا. اور نیچے والا جو حصہ تھا وہ کیا ہو گیا؟ وہ اوپر ہو گیا. تو علت چونکہ وہ اصل ہے کہ علت ہی حکم کی بنیاد ہے تو علت اپنے اصل ہونے کی وجہ سے گویا حکم سے کیا ہے؟ اعلیٰ ہے. اور حکم چونکہ فرع ہے کس چیز کی؟ علت کی. تو گویا اب علت کے اعتبار سے کیا ہے؟ وہ اسفل ہے.
تو قلب الاناء میں جیسے اوپر کو نیچے اور نیچے کو اوپر، ایسے علت کو جب حکم بنا دیا تو جو چیز اوپر تھی اس کو نیچے کر دیا، اور حکم کو جب علت بنا دیا تو اب جو نیچے تھی اس کو کیا کر دیا؟ اوپر کر دیا۔ سمجھ گئے؟ وَإِنَّمَا يَسِيُ هَذَا فِي مَا يَكُونُ التَّعْلِيلُ فِيهِ بِالْحُكْمِ، فرماتے ہیں یہ قلب صرف انہی مقام پر صحیح ہوتا ہے جس مقام میں معلل نے حکم کے ذریعے کیا کی؟ تعلیل کی۔ کس کے ذریعے؟ یعنی جو حکم تھا اسی کو انہوں نے علت قرار دے دیا، تعلیل بالحکم کیا، حکم سے انہوں نے تعلیل کی۔ یعنی مستدل جس کو یہاں معلل آپ کہہ لیں، وہ اصل کا جو حکم ہے اسے دوسرے حکم کی کیا بنا دے؟ علت بنا دے۔ کیا بنا دے؟ علت بنا دے۔ پھر اس کو کسی فرع کی طرف کیا کرے؟ متعدی کرے۔ جیسے شافعیہ کا یہ کہنا الکفار جنس، الکفار جتنے کفار ہیں یہ سب کے سب کیا ہیں؟ ایک جنس ہیں، سب کے سب ایک جنس ہیں۔ فرماتے ہیں یجلد بکرہم مئتن، کافروں کے اندر جو باکر ہیں ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ کیا لگائے جائیں گے؟ فَيُرْجَمُ سَيِّبُهُمْ، تو اب کافروں کے اندر جو سیب ہیں ان کو بھی کیا کیا جائے گا؟ رجم کیا جائے گا۔ کل مسلمین، جیسے کہ مسلمان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ان میں بکر کو کوڑے لگائے جاتے ہیں اور سیب کو کیا کیا جاتا ہے؟ رجم کیا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے، یہاں پر جب یہ کہا کہ الکفار جنس یجلد بکرہم، بات میں آ گئی، فَيُرْجَمُ سَيِّبُهُمْ كَالْمُسْلِمِينَ۔ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، محسن اور محسنہ کو رجم کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ اور جو غیر محسن ہوتے ہیں ان کو کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ احسان کی 7 شرطیں ہیں، فقہ کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے، ہو سکتا قدری وغیرہ میں آپ نے پڑھا ہوگا، ذکورت ہے، عاقل ہونا ہے، بالغ ہونا ہے، حر ہونا ہے، یہ سب ہیں۔ اس میں ایک شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا ہے۔ تو اب حنفیہ کے ہاں جو ہے یہ اسلام یعنی مسلمان ہونا یہ محسن ہونے کے لیے شرط ہے، برخلاف شافعیہ کے کہ ان کے ہاں محسن ہونے کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں۔ تو جس طریقے سے مسلمانوں میں جو محسن ہیں وہ رجم کیے جائیں گے اور جو غیر محسن ہیں ان کو کیا لگایا جاتا ہے؟ کوڑا لگایا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جو کفار ہیں تو ان کفار میں جو محسن ہوں گے ان کو کیا کیا جائے گا؟ رجم کیا جائے گا، اور جو غیر محسن ہوں گے ان کو کوڑا مارا جائے گا۔ یہاں پر انہوں نے یہ کہا الکفار جنس یجلد بکرہم، یجلد بکرہم۔ یہاں آپ غور کریں، شافعیہ نے 100 کوڑا مارنے کو علت قرار دے دیا۔ کیا قرار دے دیا؟ کیا کہا؟ یجلد بکرہم مئتن، ان میں جو باکر ہوتے ہیں ان کو 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں، اس لیے ان میں جو سیب ہوں گے ان کو کیا کیا جائے گا؟ کوڑا نہیں لگایا جائے گا، بلکہ ان کو رجم قرار دے دیا ان کو رجم کیا جائے گا۔ تو انہوں نے 100 کوڑا مارنے کو علت قرار دے دیا، کس چیز کی؟ رجم سیب کی۔ کس کی؟ رجم سیب کی۔ یہ مسلمانوں کے اوپر کیا کرتے ہوئے؟ قیاس کرتے ہوئے۔ کل مسلمین نہ انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں میں یہی ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جلد المئہ کو 100 کوڑے مارنے کو انہوں نے علت قرار دے دیا رجم سیب کی کہ فَيُرْجَمُ سَيِّبُهُمْ۔ یہاں پر کہا گیا حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے جلد المئہ جو ہے یہ علت نہیں ہے، بلکہ حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے؟ فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جلدہ۔ یہ کیا ہے؟ ایک حکم شرعی نہ ہے، تو حکم کو انہوں نے کیا قرار دے دیا ہے؟ انہوں نے
علت قرار دے دیا ہے۔ ہمارے نزدیک چونکہ اسلام یہ کیا ہے، یہ محسن ہونے کی شرط ہے، تو اب کفار جتنے ہیں وہ سب کے سب کیا ٹھہرے، غیر محسن ٹھہرے۔ ہمارے یہاں محسن ہونے کے لیے کیا ضروری ہے، مسلمان ہونا نہ ضروری ہے؟ نہیں بات سمجھ رہے ہو؟ محسن ہونے کے لیے کیا ضروری ہے، مسلمان۔ رجم کس کو کیا جائے گا، صرف محسن کو رجم کیا جائے گا۔ تو ہمارے ہاں جب محسن ہونے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، تو جتنے کفار ہیں وہاں اسلام کی شرط پائی نہیں گئی، احسان کی شرط پائی نہ گئی، تو وہ سب کے سب غیر محسن نہ ٹھہرے۔ جب سب غیر محسن ٹھہرے تو وہاں پر رجم کا حکم ہوگا۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں محسن ہونے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، تو جتنے کفار ہیں سب غیر محسن ٹھہرے، تو ان کا صرف ایک حکم ہوگا، کیا، وہ کوڑا لگانا۔ بعض دن میں آگے چاہے وہ باقر ہوں اور چاہے سید۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ یہ ذہن میں رکھیں۔ اور ان کا استدلال آپ نے دیکھا کہ جلد جو کیا تھا، حکم شرعی تھا، انہوں نے علت بنا دیا کس چیز کی، رجم سید کی۔ اب قلنا سے یہ معارضہ بالقلب کر رہے ہیں، قلب ہی نہ ہے کہ انہوں نے جس چیز کو علت قرار دیا تھا، بات نہیں ذہن میں آ گئی، ہم نے اس کو حکم قرار دے دیا، اور جو حکم تھا اس کو ہم نے کیا قرار دے دیا، علت۔ ہم کہیں گے المسلمون انما یجلد بکرہم مئۃ لأنہ یرجم سیبہم۔ مسلمان میں جو بکر ہیں، مسلمان میں جو بکر ہیں، ان کو صرف 100 کوڑے اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ ان میں جو سیب ہیں، جو سیب ہیں، ان کو رجم کیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے جلد کو علت قرار دے دیا تھا، کس چیز کی، رجم سیب کی مسلمانوں کے اندر، یہاں تک کہ آپ نے یہ کہا کہ ان کے بکر کو کوڑے لگائے جاتے ہیں، تو ان کے سیب کو کیا کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا۔ تو اب جلد جو آپ نے علت قرار دیا تھا رجم کی مسلمانوں کے اندر، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، بلکہ معاملہ بالکل برعکس ہے۔ وہ یہ کہ یہ رجم خود یہ علت ہے کس چیز کی، جلد المیاں کی۔ کس کی؟ رجم خود علت کس چیز کی ہے، جلد المیاں کی۔ اسی لیے انہوں نے کہا انما یجلد بکرہم لأنہ یرجم سیبہم۔ تو اب گویا یہاں پر رجم کو نہ انہوں نے علت قرار دے دیا کس چیز کی، جلد المیاں کی، رجم کو لأنہ یرجم کا کیا مطلب، لأنہ یرجم کا کیا مطلب، اس کا صاف مطلب یہ ہو گیا کہ مسلمانوں میں جو بکر ہیں ان کو کوڑے جو لگائے جاتے ہیں، ان پر کوڑے کا جو حکم ہے اس کی علت کیا ہے، لأنہ یرجم سیبہم، اس لیے کہ ان میں جو سیب ہیں ان کو کیا کیا جاتا ہے، رجم کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے جلد المیاں کو کیا بنایا تھا، علت بنایا تھا، ہم نے یہاں پر اس کو حکم قرار دیا، اور اس حکم کی علت کس کو قرار دے دیا، لأنہ یرجم کو۔ وہ فرماتے ہیں کہ معاملہ یہاں پر بالکل برعکس ہے کہ رجم خود یہ علت ہے جلد المیاں کی مسلمانوں کے اندر، نہ یہ کہ جلد یہ علت ہے یہ مسلمانوں کے اندر رجم کی۔ فلما احتمل الانقلاب، تو جب یہ احتمال ہے کیا کہ آپ نے جس چیز کو علت بنا دیا ہے، بعض میں آگے وہ حکم بن جائے، اور جو حکم ہے وہ کیا ہے، علت بن جائے۔ جب یہاں پر یہ احتمال قائم ہو گیا، فسد الاصل، تو اصل کیا ہو گئی، فاسد ہو گئی، اور آپ کا جو قیاس تھا وہ قیاس کیا ہو گیا، باطل ہو گیا۔ اذا جاء الاحتمال لبطل الاستدلال، جیسے آپ یہ قرار دیتے ہیں ایسے یہاں پر یہ بھی احتمال ہے، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ، یہ معارضہ بالقلب ہو گیا۔ والثانی قلب الوصف شاہدن، اور قلب کی دوسری قسم یہ ہے کہ وصف کو معلل کے خلاف شاہد قرار دے دینا،
بعد اس کے کہ وہی وصف معلل کے موافق کیا تھا؟ شاہد تھا۔ یعنی معلل نے جس وصف کو اپنے موافق شاہد بنایا تھا اور حکم کی علت بنایا تھا، اسی وصف کو معلل کے خلاف حکم کا ہم کیا بنا دیں؟ شاہد بنا دیں۔ تو فرماتے ہیں دوسری قسم یہ ہے کہ وصف کو معلل کے خلاف شاہد قرار دے دینا بعد اس کے کہ وہ وصف معلل کے موافق شاہد تھا، یعنی معلل نے جس حکم کے لیے تعلیل کیا تھا اس حکم کے خلاف ہم شاہد بنا دیں۔ فرماتے ہیں وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِّن قَلْبِ الْجَرَاب یا من قلب الجراب، یہ قلب الوصف یہ ماخوذ ہے قلب الجراب سے۔ جراب اور جراب دونوں ہیں، اس کا معنی توشہ دان کے ہے، اور توشہ دان کو جب پلٹ دیا جاتا ہے تو اس کا جو ظاہر ہوتا ہے وہ باطن ہو جاتا ہے، اور اس کا باطن کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بھائی توشہ دان کو جب پلٹیں گے تو جو اوپر تھا اندر ہو گیا، اندر والا کیا ہو گیا؟ اوپر ہو گیا۔ تو یہ اسی سے ماخوذ ہے۔ فرماتے ہیں کیسے مناسبت کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ كَانَ ظَهْرُهُ إِلَيْكَ فَإِنَّ كَانَ ظَهْرُهُ إِلَيْكَ فَصَارَ وَجْهُهُ إِلَيْكَ۔ کیا مطلب؟ یعنی جب وہ معلل کے موافق شاہد تھا، بات میں آ گئی، تو اب گویا اس کی دلیل کا رخ جو ہے وہ آپ کی طرف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، اور آپ نے جب اس کے خلاف اس کو شاہد بنا دیا، بات نہیں ذہن میں آ گئی، تو اب ایسی صورت میں اس کا ظاہر آپ کی طرف ہو گیا اور باطن اس کی طرف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔ تو اسی کو فرماتے ہیں فَإِنَّهُ كَانَ ظَهْرُهُ إِلَيْكَ، اس لیے کہ معلل نے جب اس کو اپنے موافق شاہد بنایا تھا تو اس کا جو ظاہر تھا، وصف کا جو ظاہری حصہ تھا وہ آپ کی طرف تھا، اور جب آپ نے اس کے خلاف شاہد بنا دیا فَصَارَ وَجْهُهُ إِلَيْكَ، تو اب اس کا جو چہرہ تھا، اس کا جو وجہ تھا، اب کس کی طرف ہو گیا؟ آپ کی طرف ہو گیا۔ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِوَصْفٍ زَائِدٍ فِيهِ تَفْسِيرٌ لِلْأَوَّلِ، مگر فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا مگر ایسے وصف کے ذریعے جس وصف کے اندر کوئی چیز آپ زائد کر دیں، یعنی معلل نے جس وصف کو جو ہے علت قرار دیا تھا اپنے حکم کے لیے، اس وصف کے اندر آپ کوئی قید زائد کر دیں، مگر یہ قید زائد جو ہے وصف معلل کے لیے مغیر نہ ہو بلکہ تفسیر للاول، معلل کا جو وصف اول تھا اس کا کیا بن جائے؟ مفسر بن جائے۔ اس کی مثال قولہم شافعیہ کا رمضان کے روزے کے بارے میں یہ کہنا انہو صوم فرض، رمضان کا روزہ جو ہے روزہ فرض ہے۔ کیا ہے؟ پڑھ چکے ہیں، یہ روزہ فرض ہے۔ فلا یتعدی الا بتعیین النیہ، تو یہ روزہ فرض معین نیت کے بغیر ادا نہ ہوگا۔ کصوم القضاء، جیسے کہ قضاء کا روزہ، قضاء رمضان کا روزہ نیت معین کے بغیر ادا نہیں ہوتا۔ مسئلہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ شافعیہ نے اس مقام پر جب کہا صوم فرض کہ رمضان کا روزہ صوم فرض ہے تو معین نیت کے بغیر ادا نہ ہوگا، انہوں نے اس مقام پر فرضیت کو علت قرار دے دیا، کس چیز کی؟ تعیین نیت کی۔ تو اب ہم نے معارضہ بالقلب کیا اور فرضیت کو ہم نے عدم تعین کی دلیل بنا دیا، معارضہ بالقلب کیا۔ فرماتے ہیں قلنا، تو اب ہم نے معارضہ بالقلب کیا اور اسی فرضیت کو عدم تعین کی ہم نے دلیل بنا دی۔ ہم نے کہا لما کانا صومن فرضن، رمضان کا روزہ جب یہ صوم فرض ہے، استغنا عن تعین النیہ، استغنا عن تعین النیہ، جب یہ روزے فرض ہے تو معین نیت سے مستغنی ہوا بعد تعین ہی، یہی قید ظاہر ہے بعد تعین ہی۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ الا انہ لا یکون الا بوصف زائد فیہ تفسیر للاول،
مگر یہ کہ یہ جو ہے شاہد معلل کے خلاف کب ہوگا؟ جب اس کے اندر کوئی ایک وصف زائد کر دیں گے، جو وصف زائد جو ہے اس وصف معلل کی کیا ہو؟ تفسیر ہو۔ تو آپ اس کو غور کیجئے۔ ہم کہتے ہیں جب رمضان کا روزہ فرض ہے تو معین نیت کی یہاں حاجت نہیں، بعد تعین ہی فرماتے ہیں اس روزے کے معین ہو جانے کے بعد۔ یہاں پر آپ غور کریں گے کہ شارع کی طرف سے ہم بتا چکے کہ رمضان کا جو روزہ ہے وہ یا مہینہ ہے وہ اسی روزے کے لیے نامتعین ہے۔ کالصوم القضاء، جیسے کہ روزے کی قضا کا روزہ، کہ قضا کا جو روزہ ہے وہ ایک تعین کا کیا ہوا کرتا ہے؟ محتاج ہوا کرتا ہے۔ تو جیسے قضا کا روزہ صرف ایک تعین کا محتاج ہے، ٹھیک رمضان کے ادا کا جو روزہ ہے وہ بھی ایک تعین کا محتاج ہے، وہ تعین شارع نے فرما دی ہے۔ وہاں جیسے ڈبل تعین کی حاجت نہیں، یہاں پر بھی ڈبل تعین کی حاجت نہیں۔ دیکھا؟ تو فرماتے ہیں کہ فلا تعدی، نہیں، جب ہم نے یہ کہا کہ جب یہ فرض روزہ ہے تو یہاں معین نیت کرنے کی حاجت نہیں ہے، بعد تعین ہی شارع کی طرف سے معین ہو جانے کے بعد کالصوم القضاء، جیسے قضا کا روزہ کہ قضا کا روزہ وہ ایک تعین کا محتاج ہے، تو ایسے ہی رمضان کا روزہ یہ بھی ایک تعین کا محتاج ہوگا۔ تو یہ دونوں کے دونوں اب کیا ہو گئے؟ برابر ہو گئے، کہ جیسے وہ ایک تعین کا محتاج یہ بھی ایک تعین کا محتاج۔ یہاں ایک تعین شارع کی طرف سے ہو چکی ہے تو دوسری تعین کی یہاں حاجت نہیں ہے۔ لیکنہ انما یتعین، لیکن قضا کا روزہ متعین ہوتا ہے بعد الشروع، شروع کر لینے کے بعد۔ کس کے بعد؟ قضا کا روزہ کب متعین ہوتا ہے؟ شروع کر لینے کے بعد۔ وہذا، اور یہ یعنی رمضان کا جو روزہ ہے تعین قبل الشروع، شروع کرنے سے پہلے ہی وہ متعین ہو چکا ہے شارع کی طرف سے، کہ شارع نے ارشاد فرمایا اذا انسلخ شعبان فلا صوم الا عن رمضان۔ اب آپ غور کریں، یہاں پر رمضان کا جو روزہ ہے اور قضا کا جو روزہ ہے یہ دونوں کے دونوں اس باب میں برابر ہو گئے کہ یہ دونوں کے دونوں ایک تعین کے بعد جو ہے اب دوسری تعین کے محتاج نہیں۔ جیسے قضا کا روزہ بندے کے متعین کر لینے کے بعد مزید اور تعین کا محتاج نہیں، ایسے ادائے رمضان کا جو روزہ ہے شارع کے معین کر دینے کے بعد اب کسی تعین کا محتاج نہیں ہے۔ اس دن میں اگر بغیر نیت کے بھی وہ روزہ رکھے گا تو وہ امساک کرے گا تو کیا کہلائے گا؟ روزہ رمضان ہی کہلائے گا۔ یا کسی اور معدہ کو وہ رکھے گا اگرچہ وہ واجب ہی کیوں نہ ہو یا فرض ہی کیوں نہ ہو، ادا کون سا ہوگا؟ وہ روزہ رمضان ہی ادا ہوگا۔ لیکن انما تعین بعد الشروع وہذا تعین قبل الشروع، اور یہ شروع کرنے سے پہلے ہی کیا ہے؟ متعین ہے۔ وقد تقلب العلت من وجہ آخر، اور کبھی کبھی علت کو ایک دوسرے طریقے سے کیا کیا جاتا ہے؟ قلب کیا جاتا ہے۔ اسی فرضیت کو انہوں نے عدم تعین کی نہ دلیل بنائی تھی، تعین کی نہ دلیل بنائی تھی، اسی کو ہم نے دلیل کس کی بنا دی؟ عدم تعین۔ سمجھ گئے؟ اور کبھی کبھی اسی علت کو ایک دوسرے طریقے سے جو ہے وہ پلٹ دیا جاتا ہے، بدل دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں وہو ضعیف، قلب والا یہ طریقہ ضعیف، بلکہ شارع فرماتے ہیں ضعیف نہیں بلکہ یہ فاسد ہے۔ اس کی مثال امام شافعی کے اصحاب کا نوافل کے بارے میں یہ کہنا، نوافل کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، آپ کو بتا بھی چکا ہوں کسی موقع پر کہ نوافل جو ہے شافعیہ کے ہاں شروع کرنے سے واجب نہیں ہوتے ہیں، شروع کرنے سے، لہذا اگر کسی شخص نے انہیں فاسد کر دیا تو اس کی قضا بھی واجب نہیں۔ آپ نوار میں پڑھ چکے ہوں گے، یہاں بھی بتایا تھا ہمارے یہاں شروع کرنے سے واجب ہو گیا، لہذا لا تبطلوا اعمالکم کا حکم نافذ ہو گیا۔ کسی نے فاسد کر دیا تو اب اس کی کیا ہے؟ قضا اس کو کرنی پڑے گی۔